गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा होगा, सहर व अफ्तार बड़े ही धूमधाम से हो रही होगी, इबादतों का सिलसिला भी जारी है। इसी तरीके से दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ानुल मुबारक में रहमतें समेटने की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को तौफीक दे और आपकी तमाम दुआएं कबूल हों, मकबूल हों। और आप अब से ईद की तैयारी भी शुरू हो गई होगी। शाम के वक्त अगर बाजार का रुख करें आप तो अफ्तार के बाद चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े सब कुछ खरीदने के लिए सब निकलना शुरू हो जाते हैं ख़वातीन। और ख़ास तौर पे इस ईद पे कहा जाता है बच्चों की ईद होती है, क्योंकि बच्चों को अच्छी अच्छी ईदियाँ मिलती हैं, उसके लिए बच्चे नए नए कपड़े लेते हैं। और ख़ास तौर पे छोटी बच्चियाँ लहंगे गरारे बनवाती हैं ईद के लिए, और चूड़ियाँ जो होती हैं उसके बगैर तो आपकी शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती। और फिर ख़ास तौर पे ईद के दिन के लिए जो एहतमाम होता है, तो बच्चे पहले से प्लान कर लेते हैं नजम कि हमें इतनी ईदी कहाँ से मिलेगी, फिर हमने उसको स्पेंड कैसे करना है, हमने इतनी जमा करनी है, इतने पैसों की हमने शॉपिंग करनी है, और इतने पैसे हमने खा लेने हैं और ईद वाले दिन ही खत्म कर देने हैं। आगे जिस चीज के हवाले से आज का आलमी दिन है, मैं चाहूंगा उसके ऊपर आप बात करें, लेकिन वो लोग ईदी नहीं देना पसंद करते जिनके ज़मीर मर जाते हैं। और ये अच्छा, जिनके ज़मीर मर जाते हैं का मतलब ये जिनका नाम ज़मीर होता है, आप उनकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वैसे भी कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं, इंसानी ज़मीर की बात कर रहे हैं। और वो पैसे होते हुए भी बहाने करते हैं कि नहीं नहीं पैसे ना देने पड़े, इसलिए वो छुपते फिरते हैं। ईदी तो ईदी होती है, वो 10 रुपए भी हो सकती है, वो 10 पैसे भी हो। अब पैसों का तो जमाना नहीं है, रुपयों का जमाना है। लेकिन अब किसी की हैसियत ज्यादा देने की, आप अब आजकल बच्चों को आप 10 रुपए ईदी दे के इस दफा देखें जरा। अच्छा, मुझे लगता है जज नहीं करना चाहिए इस दफा आप दें जरा बच्चों को ईदी 10 रुपए। मुझे लगता है बच्चे बाद में अपनी अम्मा को जाके, अपने अब्बा को जाके बोलेंगे वो सलमा फुप्पो ने, सलमा चची ने सिर्फ 10 रुपए दिए थे। अच्छा, पता है क्या, 10 रुपए हो या 5 रुपए हो, मुझे लगता है हमें इससे जज नहीं करना चाहिए। उसके अंदर जो छुपा हुआ खुलूस और मोहब्बत होता है, इट्स नॉट अबाउट मनी कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं। आप ये देखें कि किसी ने खुलूस से आपको वो जो नए नए नोट बैंक से निकलवाए जाते हैं खासतौर पे बच्चों को देने के लिए हर ईद पे। हम छोटे थे तो अब्बू, चचा, कजन सब एक पूरा बंडल लेते थे नए नए नोटों का, और वो हमें एक एक नोट, अभी भी यही सिलसिला जारी होता है। अब हमें लेना पड़ता है बंडल। 5 रुपए का नोट भी होता था हमारे बचपन में, तो ये वाली मौजूद थी। 5 रुपए का नोट नहीं है, मेरे बचपन में भी ये सीन था। लेकिन जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं ये ईदी देने की, तो मैंने तो कल भी ऑफर की थी कि आपने नोटों का जिक्र किया ना, तो नोटों के अलावा जिस भी चीज़ में अपने खुलूस मोहब्बत से जो भी कुछ देना चाहता है, मेरी तरफ एक्सेप्टेबल है। मुझे लगता है ईदी ईदी होती है। अब देखें, जैसे किसी लड़की की नई शादी होती है और जब फैमिली उसको ईदी भिजवाती है, उसमें कपड़े, चूड़ियाँ होती हैं, पैसे हो ना हो, वो एक आपका खुलूस और मोहब्बत होता है, आपकी उसमें प्यार के साथ साथ दुआएं शामिल होती हैं बहुत सारी। तो मुझे लगता है ईदी किसी भी फॉर्म में, ताज़े ताज़े रिश्ते हुए होते हैं, उनको ससुराल की तरफ से भी, उनको भी चूड़ियाँ, कपड़े, जूते, सब चीज़ें आती हैं। लेकिन ये आपने जो इंसानी ज़मीर के जागने की बात की, तो आज इंसानी ज़मीर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस के लिए सेमिनार्स भी होते हैं, दिन मनाए जाते हैं, मुख्तस किए जाते हैं। लेकिन ये इंसानी ज़मीर का जो दिन है ना नजम, मुझे लगता है कि ये ऐसा दिन है जो पूरा साल रहना चाहिए। आपका ज़मीर हर रिश्वतखोर को देख के जागे, आपका ज़मीर हर चोर को देख के जागे, आपका ज़मीर हर बुरे इंसान को देख के जागे, आपका ज़मीर हर बुराई करने वाले को देख के जागे, आपका ज़मीर हर डाकू को देख के जागे, आपका ज़मीर हर झूठे इंसान के आगे जागे। तो ज़मीर का जागना जो है, ये इस बात की अलामत है कि आपका ईमान अभी जिंदा है, आपके अंदर का मुसलमान अभी जिंदा है। और अक्सर बातों में हम लोग एक पेट जुमला कहते हैं कि दुनिया का कोई मजहब आपको बुराई की तरगीब नहीं देता, दुनिया का कोई मजहब आपको ये नहीं कहता कि आप बुराई को देख के खामोश रहें, बुराई पर रिएक्ट ना करें या गलत चीज़ों पर रिस्पॉन्ड ना करें। तो इसलिए आप जब इंसानी ज़मीर के जागने की बात करते हैं, तो ये ख़ास दिन 25 जुलाई 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद की मंजूरी के साथ ये ऐलान हुआ था कि मनाया जाएगा। और पहला दिन जो था वो 5 अप्रैल 2020 को मनाया गया था इस हवाले से। और आज 2023 में भी आज 2023 में भी ये मना रहे हैं। और आपकी बिल्कुल बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये रोज़ मनाना चाहिए, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से भी ये चीज़ें, शायद हम लोग टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमारे सामने ये चीज़ें पहले आ जाती हैं। लेकिन इसको एक लार्जर स्केल पर मनाने की ज़रूरत है। तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में बच्चों को इसकी अहमियत समझाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर प्रोग्राम्स होने की ज़रूरत है, आगाही सेमिनार्स
होने की ज़रूरत है ताकि लोगों को पता चल सके कोई भी दिन हो। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, हर दिन बहुत कीमती होता है। और जिस तरीके से कल भी हम बात कर रहे थे कि एक अहम दिन था, इसी तरीके से कभी पानी के हवाले से दिन होता है, कभी जंगलात के हवाले से दिन होता है। तो हर चीज़ जब खुदा ने हमारे लिए बनाई है तो उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और अशरफुल मखलूकात फिर इसीलिए बनाया ना कि हम लोग बाकी लोगों से मुख्तलिफ हैं। और ये तो जो ज़मीर है नजम, ये नजर आने वाली चीज़ नहीं है। इसकी खास बात ये कि नहीं दिखता, फिर भी आपने इसका ख्याल रखना है। इसका ख्याल रखना है। और वो कौमें कभी नहीं तरक्की कर सकती जो बेहिस्स हो जाती हैं। और बेहिस्सी के स्टेज तक जाने के लिए अल्लाह ना करे कि कोई भी इस स्टेज पर जाए, लेकिन वो जो उस स्टेज पर पहुंचते हैं तो यकीनी तौर पर उनके ज़मीर मर चुके होते हैं। उन्हें इस चीज़ का ख्याल ही नहीं होता कि उनके इर्द गिर्द किसी को तकलीफ है, उनके पड़ोसी को तकलीफ है, उनके रिश्तेदारों को तकलीफ है, उनके घर वालों को कितनी अजियत है, उनके दोस्तों को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है उनके एक एक अमल से। तो आपने कोई भी स्टेप लेना है ना, तो आज ये अहद करें इस आलमी दिन के मौका पर कि कोई भी स्टेप लेंगे आज के बाद तो उस पर हम लोग ये सोचेंगे ज़रूर कि अगर ये हमारे साथ कोई रवैया करता, ये डिसीजन हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता, या ये जो आज फैसला मैं ले रहा हूँ, ये इसकी वजह से मेरे जैसे किसी और शख्स को जो नुकसान हुआ है, अगर ये मुझे होता तो फिर क्या आप उसको बर्दाश्त कर सकते थे? बस इसी के ऊपर चलें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। वेल, हम लोग जब जिक्र करते हैं ना डिफरेंट ऐप्स का, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का, तो उसमें एक ऐप जो उभर कर सामने आई है पिछले 5-6 सालों में, जिसने एक चेंज करके रख दी सारी दुनिया, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, इवन ये तमाम प्लेटफॉर्म्स को उसको फॉलो करना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की। और टिकटॉक ने अब एक नया फीचर मुतारिफ करवा दिया। आपको हम बताते रहते हैं, व्हाट्सएप ने नया फीचर करवाया, कभी ट्विटर ने करवा दिया। सो अब टिकटॉक ने एक ऐसा फीचर किया है फॉर यू फीड में एक बड़ी तब्दीली। और अब ये बड़ी तब्दीली ये है कि आप अक्सर अपनी प्रोफाइल जब रिफ्रेश करते हैं, ये आपके पास पहले सहूलत टिकटॉक में मौजूद नहीं थी, अब ये भी सहूलत आ गई। और इसके साथ साथ ये भी सहूलत होगी कि अपनी फीड पे नज़र आने वाली जो आपको वीडियोस पसंद नहीं है या किसी और की वजह से आपकी फीड पे वो नज़र आ रही हैं, सो वो भी उससे हटाई जा सकती हैं। फॉर यू फीड एक ऐसा नया फीचर है जो टिकटॉक सार्फिन को कॉन्टेक्ट और इसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिटीज़ के अंदर और क्रिएटर्स को ख़ास तौर पर मदद देगा। और सार्फिन का दरीना मुतालबा था कि उनके फीड्स पर कुछ ऐसी वीडियोस का कंटेंट आ जाता है जो वो नहीं पसंद करते, और वो कंटेंट देखने की वजह से कोई और उनकी प्रोफाइल पे आना पसंद नहीं करता। अच्छा नजम, मुझे इस नए फीचर पे ना मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया ना इसको। अब होता कि आपको वीडियो कोई देखने को नहीं दिल कर रहा, बोरिंग लग रही है, आप उसको स्वैप करते हैं, वो हट जाते हैं। अब मसला ये है कि अब आपको टिकटॉक कहता है वजह बताओ। भाई नहीं है कोई वजह। अच्छा, जब तक आप वो वजह नहीं बताएंगे वो वीडियो जाएगी नहीं। अब वो वहीं पे स्टक हो जाता है आपका टिकटॉक के। आपने वजह बतानी है तब आगे चलना है। भाई कोई वजह नहीं भी होती, कभी आप नहीं देखना चाह रहे, आपका मूड नहीं है, आपको पसंद नहीं है, वो बंदा पसंद नहीं, कंटेंट पसंद नहीं, आपको वो म्यूजिक पसंद नहीं, तो आप जस्ट उसको हटाना चाहते हैं अपनी नज़र से। अब हर चीज़ की जस्टिफिकेशन कहाँ से लाई जाए? मुझे लगता है ये फीचर थोड़ा सा इरिटेटिंग है, बट एनी हाउ कुछ ऐसी चीज़ें जो इरिटेटिंग भी हो उनको फिर झेलना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी हो जाती है अगर आपने टिकटॉक यूज करना है। सुना क्या करें, अब पाकिस्तान में बैठी हुई सलमा के लिए टिकटॉक जो है वो अपना फीचर वापस तो नहीं चेंज करेगा। देखिए, मेरी तरह के बहुत से लोग होंगे जो इस बात से तंग होंगे ना, तंग होंगे कि भाई आप वीडियो को हटा रहे हैं, वो हट ही नहीं रही, वो कह रहे नहीं वजह बताओ। फिर ईमेल लिखनी चाहिए। तमाम नाजरीन जो है वो सुबह पाकिस्तान की हमारी प्यारी सी होस्ट सलमा का साथ दें और तमाम लोग जाके आज ईमेल लिखें टिकटॉक वालों को। मुझे लगता है इसमें कोई कबाहत नहीं है, ईमेल लिखनी चाहिए कि भाई ये इसमें थोड़ी आसानियां नरमियां पैदा करे शराइत में। ये बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। बट एनी हाउ आज के दिन के हवाले से भाई हुकूमत प्लीज इसको बंद करा दी। ये वाला फीचर जो है ना फॉर यू का, ये बड़ा इरिटेटिंग है, बड़ा तंग करने वाला है। अच्छा, अब क्योंकि आज के दिन के हवाले से हमने एक तो बात की, खास बात नजम कि आज ज़मीर को जगाने का आलमी दिन है, लेकिन हमारा ज़मीर उन लोगों के लिए भी जागता है जो हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उनको पे बैक कर सकें किसी ना किसी सूरत में। उनके नाम को ज़िंदा रखें, उनके काम को ज़िंदा रखें, और उनका काम इतना खूबसूरत, इतना अच्छा जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, अगर हम उसको एडमायर ना करें तो ये ज़्यादती होगी। आज 5 अप्रैल है, तो 5 अप्रैल को हम इस हवाले से भी मनाते हैं, इस हवाले से भी याद किया जाता है कि 29 साल पहले की बात है, गुलाम फरीद साबरी साहब इस दुनिया से चले गए थे, और 1994 में कराची में उनका इंतकाल हुआ था। लेकिन उनका जो गाया हुआ कलाम है, जो उनकी यादें हैं, वो आज भी हमारे दरमियान तक मुनफरिद है और जिंदा है। और इसी के ऊपर रिपोर्ट तैयार किया मोहम्मद सुफियान ने, आप देखिए। कव्वाली की दुनिया का मकबूल तरीन नाम गुलाम फरीद साबरी
जिन्होंने कवाली के जरिए मशहूर शोरा कराम का कलाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बामे अरूज तक पहुंचाया और सूफिया कराम के कलाम को एक नई जहद बख्शी। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, भर दो जोली, सरे लामका, मेरा कोई नहीं तेरे सिवा इनकी मशहूर कवालियां हैं जिन्होंने गुलाम फरीद साबरी को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। गुलाम फरीद साबरी ने अमीर खुसरो के फारसी में लिखे गए कलाम नमी दानम और चश्मे मस्त को भी कवाली के अंदाज में गाया। अपने छोटे भाई मकबूल साबरी के साथ मिलकर मशहूर कवालियां गाई और साबरी ब्रदर्स के नाम से मकबूल हुआ। कवाली में नुमाया खिदमात के इतराफ़ में गुलाम फरीद साबरी को 1978 में सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। 5 अप्रैल 1994 को फ़न कवाली का ये रोशन सितारा अपने खालिक हकीकी से जा मिला। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कलाम। और ये एक कलाम हम लोग सुन रहे थे, इसके अलावा भरदो झोली, ताजदारे हरम, ये तमाम उन्होंने सेट किए ट्रेंड और उसके बाद से आज दिन तक हम लोग सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा नाम, कवाली की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम। और कवाल, मैं ये इसी वजह से हैरान होता हूँ कि हमारा एक दौर ऐसा गुजरा है कि अब गाने वाले हमारे पास बहुत हैं लेकिन अंदाज मुख्तलिफ नहीं है। एक वक्त ऐसा था कि शौकत अली साहब का अपना अंदाज था, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का अपना अंदाज था, गुलाम अली साहब का अपना अंदाज था, ये साबरी ब्रदर्स इनका एक अपना अंदाज था, फिर अजीज मियाँ साहब का एक अपना अंदाज था। तो वो गायकी में इतनी वैरायटी थी कि आपको किसी को भी सुनने में ना आपको आर महसूस नहीं होती थी और आपका दिल करता था कि जिसका जहां पर भी कवाली लगी हो या आपकी कवाली को कोई फंक्शन हो रहा तो वहां पर जाके आप लोग और ये सारे वो जॉनर्स हैं जिनको सरहद पार भी बहुत मकबूलियत मिली है। मतलब आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, देखें तो हम भारत की भी बात करें, पड़ोसी मुल्क की भी, वहां पे भी बहुत मकबूलियत मिली। लेकिन ओवरऑल दुनिया में भी आपको याद है नुसरत फतेह अली खान के लिए जब कोई भी कॉन्सर्ट कंडक्ट होता था तो गोरे भी झूमते थे उनकी कवालियों पे। हालांकि उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती थी लेकिन वो म्यूजिक से लगाव रखते थे। इतना खूबसूरत उसका म्यूजिक और वो कलाम इतना खूबसूरत होता था कि वैसे ही इंसान झूमने पे मजबूर हो जाता था। इसके अलावा भी काफी ऐसी मूवीज हैं जिसकी म्यूजिक कंपोजिशन उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने किया, हॉलीवुड की मूवीज की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में बाप गुजरा है। आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे और वो है नासा के हवाले से, स्पेस के हवाले से एक नई खबर आई है और वो ये खबर है कि तकरीबन 150 फीट बड़ा सैयारा ज़मीन के पास से गुजरने लगा है और ये गुजरेगा कब 6 अप्रैल को यानी कि कल के दिन और तकरीबन 67,656 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़मीन की तरफ ये इस वक्त बढ़ रहा है और 41,90,000 किलोमीटर की दूरी पर ज़मीन के करीब से गुजरेगा। जब भी कोई सैयारा ज़मीन की जानिब बढ़ा होता है तो नासा वार्निंग जारी करता है क्योंकि ऐसा कोई भी सैयारा टकराने की सूरत में बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। खुदा न ख्वास्ता अगर ये टकराए तो नो डाउट जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है और जो उसका साइज़ है और वो तबाही तो डेफिनेटली मचाएगा। लेकिन ये भी साथ साथ उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि तकरीबन 41,90,000 किलोमीटर की दूरी से ज़मीन से गुजरेगा। सो ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि हम इसको देख सकें या इसको महसूस कर सकें, लेकिन ये एक न्यूज़ थी जिसको शेयर करना लाजमी था। जैसा कि नासा की ये जिम्मेदारी है कि वो आगाह करता रहता है कि क्या क्या चल रहा है, तो हम ये खबर आगे पहुंचाते रहते हैं। अच्छा नजम, क्या आपको पता है कि कुछ चीज़ें जिनको हम समझते हैं कि इनमें सेंसिटिविटी का एलिमेंट नहीं होता, हमें लगता है कि सिर्फ हम इंसान या जानदार चीज़ें जैसे कोई जानवर या परिंदा वो जानदार होते हैं इसलिए उनको एहसास होता है, वो हमारे रोने या हंसने से शायद इफेक्ट होते हैं, शायद उनको तकलीफ होती है हमारे चीखने की, रोने की आवाज़ें सुन के, या अगर आप इवन उनको भी हर्ट करें तो आप ये एज्यूम करते हैं कि उनको तकलीफ पहुंचती होगी। लेकिन पौधे के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बढ़ते तो हैं, वो ग्रो करते हैं, कहा जाता, साइंस ये कहती है कि वो सांस भी लेते हैं, लेकिन क्या वो हर्ट भी होते हैं? ये वैसे एक नई तहकीक सामने आई है जिसके हवाले से आप इशारा कर रही हैं कि पौधे महसूस करते हैं। पौधे महसूस करते हैं आपका दुख, दर्द और तकलीफ। आपको पता है कि जब पौधों को चीख सुनाई देती है तो उनके अंदर तनाव पैदा होता है। हालांकि हमें लगता है कि वो उनकी समात महदूद होती है, शायद वो सुन नहीं सकते, लेकिन ये इस पे बाकायदा रिसर्च हुई है कि चीखने की आवाज़ें सुनने के बाद पौधों में भी तनाव पैदा होता है। जैसे एक इंसान के अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाता है, एक इंसान किसी के रोने या चीखने चलाने को सुनने के बाद नॉर्मल नहीं रहता,
تو جب یہ ریسرچ ہوئی اس وقت پودے دباؤ میں تھے اور رد عمل میں الٹراسونک وائس خارج کرتے ہیں جنہیں الٹراسونک مائکروفون کے ذریعے سنا بھی جا سکتا ہے. یعنی جب چیخنے کی آواز آتی ہے تو پودے بھی تکلیف سے کراتے ہیں جن کو عام طور پہ تو نہیں سنا جا سکتا لیکن الٹراسونک ریزز کی مدد سے سنا جا سکتا ہے. مختلف آوازوں کو ریکارڈ کیا گیا ہے باقاعدہ, ان کا پھر تجزیہ کیا گیا ہے اور ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ جب پودوں پہ دباؤ پڑتا ہے تو اکثر آوازیں پیدا کرتے ہیں اور تناؤ کی ہر شکل, ہر قسم کے پودے کی منفرد شناخت کی جانے والی آواز ہوتی ہے اور یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ سی بات ہے. یہ ڈیفرنٹ سی بات ہے اور جس طریقے سے ہم نے پچھلے دنوں ایک خبر شیئر کی تھی کہ 3-4 ایسے پودے مزید دریافت ہوئے ہیں جو مکھی اور مچھر ان چیزوں کو نگل لیتے ہیں, تو 150 پودوں کی یہ تعداد ہو چکی تھی. تو اسی سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ پودے بھی اچھی خاصی جان رکھتے ہیں. لگتا ہے انسانوں جیسی ویریشنز پودوں میں بھی ہوتی ہیں. پاکستان میں تو وہ ایک والا پودا بھی ہے نا کہ ٹچ می ناٹ والا, ٹھیک ہے, اس کو ٹچ کریں تو وہ بند ہو جاتا ہے. وہاں سے کانسیپٹ یہ پتہ لگتا ہے کہ پودے محسوس کرتے ہیں اور ایک جاندار چیز ہے, تو جاندار چیز ڈیفینیٹلی اس طرح کی چلتی ہے. پھر ہمیں اسلام میں بھی کئی ایسے واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں اور پودوں کو نہ ختم کرنے کا ایک مقصد بھی جنگ کے دوران بھی یہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ محسوس کرتے ہیں اور ایک جاندار چیز ہے, تو آپ ان کا خیال ہی رکھ سکتے ہیں اور جب آپ ان کا خیال رکھیں گے تو وہ ایک سایہ دار درخت کی صورت میں آپ کو ہی فائدہ پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ان سے لیے جا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کا ہم لوگ کچھ دیر پہلے ذکر کر رہے تھے, تو ایلون مسک اور ٹویٹر کو کیسے بھول سکتے ہیں, کیونکہ ایلون مسک نے پتہ نہیں اپریل فول دیر سے منانے کی یہ کوشش کی ہے, کچھ صارفین یہ کہہ رہے ہیں, لیکن خبر یہ ہے کہ ٹویٹر کا لوگو اب پرندے سے چینج کر کے, برڈ سے چینج کر کے ڈاگ جو ہے اس کا میں نے بھی سنا اور میں نے کسی کا اسکرین شاٹ بھی دیکھا, لیکن نجم میرے پاس تو ابھی تک برڈ شو ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, ہماری ایون پروڈیوسر بتا رہی تھی کہ کمپیوٹر کے اوپر آپ کو یہ اگر دیکھیں تو ڈاگ کی صورتحال میں نظر آئے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں ایک پکچر انہوں نے شیئر کی جس میں ایک ڈاگ جو ہے وہ گاڑی کی ڈرائیو کر رہا ہے, اس کو پولیس نے روکا ہے اور اس کو لائسنس جب مانگا تو اس نے اپنا ٹویٹر کا پرانا پرندے والا لائسنس دکھایا جس پہ آگے سے پولیس مین بول رہے ہیں کہ یہ تو پرانا ہو چکا ہے, اب تو نیا ٹویٹر کا لوگو آ گیا, تو آپ کے پاس نیا لائسنس کہاں پہ ہے. تو اگر آپ کا لائسنس اپڈیٹ نہیں ہوا تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ یہ مشکلات آ سکتی ہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے بڑے لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں ٹویٹر پہ, اور خاص طور پہ جو ایلون مسک ہے نا وہ بڑے سخت آفیسر بنے ہوئے. سخت آفیسر میں اس لیے کہہ رہی ہوں سخت باس, کیونکہ بڑا معروف اخبار ہے, امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز. آپ کو پتا ہے کہ ان کا بھی اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے, مطلب اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہوا, ان کا بلو ٹیک ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے, اب اینول فیس ہے نا اس کی, تو ان کا بلو ٹیک ختم ہوا ہے. اور 1 اپریل سے اعلان کردہ جو پالیسی تھی اس پہ اب عمل درآمد شروع کی ہے انہوں نے, اور ایلون مسک نے تنزیہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کا اصل غم یہ ہے کہ اب ان کا پروپیگنڈا مزیدار نہیں رہا, بالکل بھی پڑھا نہیں جاتا. What I believe کہ ایلون مسک نہ چوز کر کے ٹارگٹ کر کے نا چیزوں کو ختم کر رہے ہیں, ورنہ پاکستان میں بھی تو کئی ایسے حمید, رفیق, شمشیر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اکاؤنٹس ابھی تک ویریفائی چل رہے ہیں. نہیں, وہ ویریفائی اس لیے چل رہے ہیں, انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں نا بھائی. نیو یارک ٹائمز نے یہ پیسوں والا سین ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک تو یہ جو کیمپین ہوتی ہے اس کا سٹارٹ انٹرنیشنلی لیا جاتا ہے. دیکھیں بہت بڑا اخبار ہے نا نیو یارک ٹائمز, تو ایک ریزن تو یہ بھی ہے, اور پھر دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ جب سے ایلون مسک آئے ہیں تب سے ہم ڈیلی خبریں بھی دیکھتے ہیں, بڑا ان کو لیش بیک بھی ملا بہت ساری چیزوں پہ, اور اس سے پہلے اتنے مسائل نہیں تھے. اچھا بھلا ہنسی خوشی ٹویٹر چل رہا تھا, ابھی یہ جو ایک دم سے مسائل کی بھرمار ہے, مجھے لگتا ہے ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے, ان کے سانسیں بھی کم ہو گئے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹویٹر کی دنیا سے اب ہم لوگ جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں آپ کو پاکستان میں, اور پاکستان میں ایک بہت اچھی چیز ہو رہی ہے. ایڈونچر سپورٹس جس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے, ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ اسکینگ کی صورتحال بالم جبہ میں بھی اب شروع ہو گئی ہے, نلتر میں بھی شروع کر دی گئی ہے, اور بھی سوات کے 1-2 ایریاز میں ہیں. لیکن دیوسئی جس کو روف آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اگر کسی نے دیوسئی وزٹ کیا ہوا ہے تو وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ اتنے بڑے پلینز وہاں پر موجود ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک پہاڑی سلسلے کے اندر اتنی واضح طور پر ایک سطح موجود ہے. تو اب خبر یہ ہے کہ غیر ملکی سیاح اٹلی کی 6 رکنی ٹیم یہاں پر موجود ہے جو براستہ دیوسئی اسکی کے ذریعے سفر کرتے ہوئے اپنے کیمپ پہلے پہنچ چکے ہیں, چلی جس کا نام ہے, اور یہاں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہے. اینڈ آئی گیس کہ یہ انہوں نے استور والی طرف سے سفر کا آغاز کیا ہے اور یہ اتریں گے اسکردو کے اندر, اور 9 روز میں یہ اسکردو پہنچیں گے. اور غیر ملکی سیاحوں کی ٹیم کی آمد سرمائی سیاحت کے فروغ کی جانب ایک مثبت قدم ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ سٹیپس مزید بھی لیے جائیں اگر وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے اس کو پروموٹ کیا جائے, جو
टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए और पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुपिंग करके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और इसके अलावा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को अगर लेकर आएँ तो बहुत बेहतरी होगी, पाकिस्तान प्रमोट होगा, पाकिस्तान की टूरिज़म प्रमोट होगी। एडवेंचर स्पोर्ट्स के जब इतने मौके पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो उसको साथ देने की और उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है और यही काम आपका भी होना चाहिए और यही काम हमारा भी है। क्या बात है, आपने देवसाई की सैर करा दी बैठे बिठाए, तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ई एक खपलों में, वहाँ का एक इलाके खपला, ये स्कर्दू का ही एरिया है। हाँ, तो खपलों में चकचन मस्जिद है जो बड़ी डिफरेंट, बड़ी खूबसूरत है और इसकी जो कदीम इमारत है इसकी अहमियत आप इसको देख के उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। है तो कदीम लेकिन ऐसे इलाके में एक तो वैसे भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है। अब इससे पहले कि मैं सारी डिटेल बता दूँ, गांचे से मोहम्मद अली आलम की रिपोर्ट देख लेते हैं। निहायत ही सादा तर्ज तामीर, लकड़ी का सही इस्तेमाल, 700 साल पुरानी चकचन मस्जिद जिला गांचे के हेडक्वार्टर खपलू में वाक़ है। अमीर कबीर सईद अली हमदानी की तबलीग से मुतासिर होकर जब यहाँ की पूरी आबादी मुसलमान हुई तो यहाँ मस्जिद की तामीर की गई। हमारा ख़ानदान 400 साल से इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। अच्छी इमारत सिर्फ एक अहम तारीखी आसार है बल्कि इससे बल्तिस्तान के लोगों की दीनी अक़ीदा भी वाबस्ता है। ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर लकड़ी पर बनाई गई है। मुहक्किकीन के मुताबिक इसकी तामीर के लिए ईरान और कश्मीर से कारीगर लाए गए। यहाँ पे हम चंचन मॉस्क के अंदर आए हैं। यहाँ की हेरिटेज इतनी अच्छी है, 750 ईयर्स से ये बना हुआ है। हम आए हैं स्कर्दू से यहाँ चकचन, ये 700 साल पुरानी मस्जिद देखने के लिए। I am just about to visit this mosque, this wonderful mosque. I must admit that this is one of the most impressive mosque I ever seen so far. हर साल मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद इस तारीखी मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। और ये अगर आप लोग जाते हैं तो स्कर्दू का पूरा एरिया बहुत खूबसूरत है। स्कर्दू के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। शंग्रीला रिजॉर्ट है, इसके अलावा अपर कचूरा लेक है, सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट है और गांचे, ये जिस इलाके की बात हो रही थी, यहाँ की भी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। खपलू अगेन बहुत एक खूबसूरत जगह है, तो ज़रूर जाएँ, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, नॉर्दर्न एरियाज़ को जाके आप लोग देखें। अच्छा, जब रमज़ान मुबारक की जिक्र हो रहा है, रमज़ान मुबारक में इफ्तार और सहर की बात हो रही है, तो इफ्तार में एक खुसूसी आइटम आजकल फ्रूट्स में चंद चीज़ें ही मिल रही हैं आपको मार्केट के अंदर। सेब मिल रहा है, केला मिल रहा है, उसके अलावा क्योंकि मैं जाता हूँ लेने के लिए तरबूज, ठीक है, खरबूजा, गर्मा, ये चीज़ें मिल रही हैं। इसके साथ साथ अमरूद अब छोटे छोटे आना शुरू हो गए, वो मैंने देखे। लेकिन एक और बड़ी खास चीज़ स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर ही मैंने मेन आना था क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक छोटा सा फल है लेकिन ये बहुत ही प्यारा फल है। इसका टेस्ट कम कैलोरीज होती हैं, बहुत सी बीमारियों का इलाज है। स्ट्रॉबेरी किसी को ना पसंद हो ये मैंने आज दिन तक नहीं देखा। कोई बोर इंसान होगा जिसको स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं होगी। और स्ट्रॉबेरी शेक बड़ा अच्छा बनता है, इट्स अ गुड रेसिपी। तो इसकी अफादियत के ऊपर और इसकी ग़िज़ाइयत के हवाले से लाहौर से वर्दा सलीम की आप रिपोर्ट देखिए। सुर्ख रंग के साथ सर पर पत्तों का ताज लिए दिल की शक्ल वाली स्ट्रॉबेरी का फल अहले ज़ौक़ के नजदीक मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। ये छोटा सा फल जायके और अफादियत के लिहाज से किसी तरह से कम नहीं। यही वजह है कि हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल में बेपनाह इजाफा हुआ है। रमजान मुबारक के दौरान भी स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मामूल बनता जा रहा है। कोई इसे मशरूब के तौर पर इस्तेमाल करता है तो कोई बतौर फल इसकी लज्जत से मुस्तफीद होता है। स्ट्रॉबेरी एक बड़ा अच्छा फल है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, तो रमज़ान में बच्चे वगैरह भी ज़्यादा पसंद करते हैं। स्ट्रॉबेरी जो फल है ये रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये अच्छी चीज़ है, इसे लोग ज़्यादातर इफ्तारी में यूज़ करते हैं। स्ट्रॉबेरी बच्चों बड़ों सबकी पसंद है। इसे आइसक्रीम, मिल्क शेक, जेली, केक में भी इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि स्ट्रॉबेरी ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। स्ट्रॉबेरी जो है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल भी होती है, जो कि हमारी बॉडी में बनने वाले जितने भी बीमारियों के अज्जा होते हैं उनसे हमें बचाती है, हमें कैंसर से बचाती है, हमारी स्किन को अच्छा रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारी। और जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो स्ट्रॉबेरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की बढ़ती हुई मांग के बायस इसकी काश्त में भी इजाफा हुआ है और इब्तदाई तौर पर सवात, मरी और पहाड़ी इलाकों के बाद इसकी काश्त मुल्क के तूल व अर्ज में भी हो रही है। चंद बरसों से रावी किनारे लाहौर में स्ट्रॉबेरी की काश्त का सिलसिला शुरू किया गया जो इंतहाई कामयाब रहा। स्ट्रॉबेरी, अच्छा मैं एक वर्ड बोलती हूँ, आप गेस कीजिएगा नजम कि वो क्या है। जंगफराजूज। जंगफराजूज ये किसी फल का नाम नहीं है वैसे, स्ट्रॉबेरी कोच का नाम है? नहीं, कोच का भी नाम नहीं है। ये एक ऐसा ट्रेन स्टेशन है, नहीं ये ट्रेन स्टेशन है और ये बड़ा डिफरेंट सा इसका नाम है। जंगफराजूज सुन के मैंने पहले समझा कि ये कोई जंग वाली जगह होगी जिसका नाम होगा जंगफराजूज। बड़ा मुश्किल सा नाम है। अच्छा, स्विट्जरलैंड में है ये, बड़ा नाम इसका थोड़ा उर्दू सा है, जगह ये इंग्लिश सी है
और एल्पिस में तकरीबन 3500 मीटर की ऊंचाई पे ये ट्रेन स्टेशन है। यूरोप का बुलंद तरीन ट्रेन स्टेशन कहा जाता है इसको, और ये इंसानी इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज नमूना है जो लगभग 1 सदी से ज़ायद अरसे कबल बनाया गया था। सोचे कितना पुराना है, 1 सदी पहले बना था। और ट्रेन के सफ़र को ट्रांसपोर्ट के लिए ख़ासकर, और जब ट्रेन को पहाड़ों पर चढ़ना पड़े तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये वाला जो स्टेशन है ये सबसे बेहतरीन है, और स्विट्ज़रलैंड वालों ने इसके बरखिलाफ़ ये फ़ैसला किया और ये साबित किया कि उनका फ़ैसला या दावा दुरुस्त है। 19वीं सदी के अवाखिर में जंगफरा बाहान में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जो किसी दूसरे रेलवे प्रोजेक्ट से इस वजह से मुख्तलिफ था कि ऊंचाई की जानिब यूरोप के बुलंद तरीन मकाम ब्रेंस एल्पिस की पहाड़ी चोटी पे ये बनाया जा रहा था। और जंगफरा बाहान जो है वो रेलवे के इख्तिताम पर जंगफरा जो ट्रेन स्टेशन तामीर किया गया। एक चट्टान पर जंगफरा और मोंज पहाड़ के दरमियान में था, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। ये दोनों में से अलग अलग मकामात हैं जो लगभग 4000 मीटर बुलंद हैं, तो इसका नाम पड़ा जंगफरा जोच। जंगफरा जोच नाम पड़ा। हाँ। तो अब जंगफरा जोच तक जाने के लिए हमें कोई स्पॉन्सर अगर मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। हाँ, हम भी देख के आए जंगफरा जोच। वैसे सही बात है, उर्दू सा नाम है, इंग्लिश सी जगह और है भी हाइट पे, तो सैर करेंगे तो अच्छा। अमरीकी खलाई ये जो एजेंसी है नासा, इसने 50 साल में पहली दफ़ा अपने खलाबाजों के नाम रिवील किए हैं जो अब नेक्स्ट मिशन पर जा रहे हैं। और वो नाम रिवील करने की वजह यह है कि उसमें पहली दफ़ा अमेरिका की तरफ से कोई खातून खलाबाज ट्रैवल कर रही हैं और उनका नाम है क्रिस्टीना कुक, और ये चांद पर सफ़र करने वाली पहली खातून खलाबाज होंगी। और इसके अलावा विक्टर ग्लोरो एक ऐसे सियाह फाम खलाबाज हैं जो पहली दफ़ा सियाह फाम खलाबाज होंगे और रिप्रेजेंट करेंगे अमेरिका को, और इनके हमरा रीड वाइजमैन और जेरी हेंसन होंगे। और इस मंसूबे के तहत 2025 के अवाइल में ये 4 खलाबाज जो है वो चांद की तरफ अपनी हवाई गाड़ी लेकर उड़ेंगे। और चांद पर उतरना इस मिशन में शामिल नहीं है, लेकिन इस मिशन का मकसद है कि आइंदा दौरों में चांद पर उतरने वाले खलाबाजों के लिए आसानियां पैदा की जा सकें, एक एग्जाम्पल सेट की जा सके। ज़बरदस्त। अच्छा, चांद से ज़मीन पे आते हैं ना तो एक बड़ी खूबसूरत और पुरसकून जगह, ख़ास तौर पे हम मुसलमानों के लिए दुनिया में जहाँ जहाँ बसते हैं तो वो पुरसकून जगह है जनाब अल्लाह ताला का घर। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे जाए। तो मस्जिद अल हरम से मुतालिक बड़ी खूबसूरत एक अच्छी प्यारी सी खबर है मेरे पास कि सऊदी हुकूमत ने तीसरी तौसी जो की थी छत पर, उस पे इस साल पहली बार इसे नमाजियों के लिए खोल दिया गया है, जहाँ नमाज इशा और तरावी की नमाज जो है वो ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने नई छत पे अदा की है। और लोगों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र पहली मरतबा मस्जिद हरम की तीसरी तौसी की छत पर भी नमाज अदा की गई है। पहले इसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब माशाल्लाह नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो अब ये इजाज़त दी गई है कि यहाँ पे नमाज अदा खूबसूरत है। और अल्लाह पाक इस पाक दर की हाज़िरी और यहाँ पर दीदार की जो है वो ताकत और हिम्मत और फिर उसके बाद बुलावा ज़रूर हर किसी को दे। आमीन आमीन आमीन। अब मैं एक बहुत ही प्यारी सी खबर शेयर करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ भी। और आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो ये खबर है कि जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले ही शेयर किया था कि हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है कि जानदारों का ख्याल रखो, और ख़ासतौर पर परिंदों का और जानवरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग इस चीज़ को जितना अप्लाई कर सकें बहुत अच्छा होगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत लोग अप्लाई करते हैं, अल्लाह उनको मज़ीद इसके ऊपर चलने की तौफीक दे। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि परिंदों का ख्याल रखना, जानवरों का ख्याल रखना, और वहाँ पर उनके प्रॉपरली हुकूक, जिस तरीके से सिटीजन राइट्स हैं, वहाँ पर एनिमल राइट्स के ऊपर भी काम होना शुरू हो गया है और चल रहा है, और बाकायदा लॉज बन गए हैं। सो इसी हवाले से मैंने आप लोगों को ये बताना है कि अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना में एक यूटिलिटी पार्किंग है, जहां पर बिल्कुल एन फर्श पे एक परिंदे ने अपना घोंसला बना लिया है, और ये चारों तरफ से उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है। और ये 1918 के वफाकी कानून के तहत नकल मकानी करने वाले परिंदों को तहफ़्फ़ुज़ देने का ये हुकूमत के अंदर वादा भी है। और यही वजह है कि कंपनी ने इतराफ़ में रुकावटें खड़ी कर दी हैं, और अब जब तक ये परिंदा खुद यहाँ से मूव नहीं करेगा, क्या बात, या कोई नया तरीका नहीं निकाला जाएगा, तब तक यहीं पर रहेगा, और इसकी तहफ़्फ़ुज़ अब उस कंपनी की जिम्मेदारी है। ज़बरदस्त, वंडरफुल। मैं कहती हूँ कंपनी ने इतना अच्छा काम किया कि शायद उनके बिजनेस में कोई इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी जो उन्होंने ये नेकी का काम किया है ना। ये रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, एनी सेक्ट, एनी ऑथेंटिसिटी, ऐसे कामों को इसी तरीके से फरोग देना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। अब जनाब हम सारी खबरें तो शेयर कर चुके हैं, अब हमारा आज का टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। आप हमें देख सकते हैं या हम इस कैमरे को देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया। हमारी आंखें, हमारी नज़र। समटाइम्स आंखें तो होती हैं लेकिन देखने वाली आंखें नहीं होती, नज़र नहीं होती,
کہا جاتا ہے کہ آنکھوں کے اندر نور نہیں ہوتا، سم ٹائمز پیدائشی طور پہ ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بینائی چلی جاتی ہے. اور میں کہتی ہوں دنیا کی خوش قسمت ترین وہ لوگ ہوتے ہیں یا وہ قوم ہوتی ہے یا وہ آبادی ہوتی ہے جن کے پاس نظر موجود ہوتی ہے، جو دیکھ سکتے ہیں. ویسے تو کوئی بھی باڈی کا حصہ وہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر وہ نہ ہو تو ظاہر تکلیف ہے، لیکن اگر آپ دنیا کو ہی نہیں دیکھ سکتے، آپ کیسے امیجن کریں گے کہ آپ کے سامنے کیا ہے، دنیا کے رنگ کیسے ہیں، آپ اپنے ماں باپ بہن بھائی چہرے نہیں پہچان سکتے. اس کے بعد پڑھائی لکھائی کا عمل، زندگی کی ہر چیز آپ کی بینائی سے جڑی ہے، آپ دیکھیں گے نہیں، آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی کے کسی مرحلے پہ آپ کی بینائی چلی جائے تو کچھ ایسے مراحل، کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کسی دوسرے کی آنکھوں سے فائدہ اٹھا سکے، مستفید ہو سکے، کوئی آپ کو اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دے. اب یہ جو آنکھیں عطیہ کی جاتی ہیں، جو کسی دوسرے کے کام آتی ہیں، آئی ڈونیشن، یہ کس طرح سے ہوتی ہے یہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا. بہت سے لوگ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آرگنز عطیہ کر دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسی ضرورت مند کو دے دیے جائیں. لیکن اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، کتنی دیر میں آپریٹ کرنا ہوتا ہے، کتنی دیر میں ان آنکھوں کو پریزرو کیا جا سکتا ہے، کن لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے ان آنکھوں سے. تو اس کو آج ہم معاملے کو کوشش کریں گے بالکل سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ہمیں اسی پر بات کرنے کے لیے جوائن کر رہے ہیں پریزیڈنٹ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل جناب ڈاکٹر رحمت خان صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار کمنگ. سوری میں آپ کو پہلے سب سے پہلے وعلیکم السلام، میں سب سے پہلے کریکٹ کر دوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں آنریری پریزیڈنٹ ہوں الشفا آئی ٹرسٹ کا. اور بہت شکریہ سر آنے کے لیے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار انوائٹنگ می. اور میں جو اب یہ بات کر رہے تھے اس کو ہم ٹرانسپلانٹ کو کارنیا ٹرانسپلانٹ، کیونکہ پوری آئی بہت کمپلیکیٹڈ ہے. یہ ابھی میں ڈاکٹر ہوں نہیں لیکن ڈاکٹری یہ سمجھ گیا ہوں، پوری آنکھ جو ہے از کمپلیکیٹڈ، اٹ از ناٹ سمپل. تو اس میں جو کارنیا ہے وہی ہے دنیا پوری میں جو ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. اور انفارچونیٹلی جیسے آپ کہہ رہے تھے، ہمارے سوشل ریزنز کی وجہ سے لوگ کارنیا ٹرانسپلانٹ ڈرتے ہیں. ہمارے الشفا آئی ٹرسٹ میں پہلا، پاکستان کا پہلا، ابھی تو اور بھی ہیں، آئی بینک بنا تھا اور پریزیڈنٹ علوی صاحب نے 4 سال پہلے اس کو انوگریٹ کیا تھا. یہ امریکہ کی ایک این جی او ہے جس کی کوآپریشن سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. وہ ہمیں یو ایس اے سے ہمیں کارنیاز آتے ہیں اور وہ ہمیں فری ڈونیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یو ایس اے میں تقریباً 90% لوگ اپنے آئیز ڈونیٹ کر دیتے ہیں. آپ جو بات کر رہے تھے، ایک فوت ہونے کے 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ کارنیا زندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ اس کو اس کے بعد یہ بھی. اور احمد خان صاحب، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے، کن لوگوں کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے؟ اچھا، وہ اس طرح ہے جی کہ آل ایجز، کارنیا کی ڈیزیز کیا کسی کو بھی ہو سکتی ہے، بچوں سے لے کر میری عمر یا میری عمر سے بھی بڑے لوگوں کو یہ کارنیا کا پرابلم ہو سکتا ہے. اور پاکستان میں اس وقت تقریباً 1500 کارنیا ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں سال میں جی، اور جس میں سے 800 سے زیادہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے پاس اس وقت 7 سب اسپیشلسٹ ہیں جو کہ آپتھمولوجسٹ کے علاوہ کارنیا کہ بھی سب اسپیشلٹی ہے ان کی. سر تو کون سے لوگ ڈونیٹ نہیں کر سکتے، کیا کیا ڈیزیز ہیں؟ ڈونیٹ کر دیکھیں قانون موجود ہے، ڈونیٹ کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر میں دے دیتا ہوں اپنی ول بھی کہ میری کارنیا میری ڈیڈ باڈی سے نکال ڈونیٹ کر دیجیے گا. وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے آفس میں ٹیلی فون کر دیا جائے، 24 آورز مین ہوتا ہے اور ہماری ٹیم آ کے یہ اس کو لے جا سکتی ہے. اور باڈی کی بالکل بے حرمتی نہیں ہوتی. اگر یہ بات ہوتی تو آپ جیسے ابھی بات کر رہے تھے پرندوں کی، پودوں کی، بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ وہ انسان کی بے حرمتی کرتے امریکہ والے لوگ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. لیکن انہوں نے یہ آئی کو، اس کو کارنیا کو نکال لیتے ہیں باڈی. لیکن ہمارے سوشل ریزن یہ ہے کہ جو لواحقین ہوتے ہیں وہ اتنے اٹیچڈ ہو جاتے ہیں ڈیڈ باڈی کی، ہاتھ نہیں لگانے دیتے کسی کو. تو حالانکہ ول موجود ہوتی ہے، ہاں حالانکہ اس میں جان زندگی ہوتی ہے، اور وہ کسی
दूसरे आदमी के काम आ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी जी, हमारे पास क्यू है, और यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, और आपकी वसातत से आई वांट टू टेल एवरीबॉडी इन पाकिस्तान कि हम एक पैसा चार्ज नहीं करते, वी डू इट फ्री, जबकि हमारा अपना इसके ऊपर खर्चा जो है आज की डॉलर रेट की वजह से ऑन लॉजिस्टिक चार्जेस, यू नो, मूवमेंट, उसको आप ट्रांसपोर्ट करना, वो हमें खर्च करना पड़ता है। अमेरिकन हमें फ्री देते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 2,74,000 रुपया आज के रेट से खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन हम बिल्कुल फ्री करते हैं। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग काम करें। मुझे ये भी बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि डोनर्स की तो कमी है, नज़र आ रहा है, लेकिन सर क्यू लाइन जो है वो कितनी बड़ी तादाद है? क्यू लाइन जो है हमारे पास तकरीबन इस वक्त 300 आदमी की क्यू है, 300 आदमी की। और ये कितने अरसे बाद आपको लगता है रिफ्रेश होती रहती है? ये हमारे पास हर महीने आते हैं, सही, हर महीने आते रहते हैं, और हमने उसके लिए हमारा एक ऑफिस है, अल शफा फाउंडेशन फॉर नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पैसे रखे हुए हैं, उन्हीं से डोनेट, वहीं पर पाकिस्तानी अमेरिकन डोनेट करते हैं पैसे, ठीक है, और वही पैसे हम खर्च करके उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं इधर। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें एग्जेम्पशन दी, हमें कोई यहाँ पर ड्यूटी टैक्सेशन उसका कुछ नहीं है, और वो फिर हम अपने हॉस्पिटल ले आते हैं, आई बैंक है, और उसमें फिर हम विद इन 15 डेज उसकी ट्रांसप्लांट करते हैं। ये वैसे कितनी अच्छी बात है रहमत खान साहब, मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इस स्पेशल केस में टैक्सेस में छूट है, ऐसे बहुत से छोटे छोटे और भी काम होते हैं। मैंने टोल प्लाजास पे देखा है कि एम्बुलेंसेज से पैसे नहीं लिए जाते। बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हमें बताने की ज़रूरत है, हम हमेशा शिकवे करते नजर आते हैं। एक और चीज़ रहमत खान साहब के ये जो प्रोसीजर होता है कॉर्निया को प्रिजर्व करने का, फिर डोनेट करने का, इसके लिए बॉडी को हॉस्पिटल लाना ज़रूरी है या ये घर पे एट दैट प्लेस भी हो सकता है? उसको हॉस्पिटल आते हैं, जो प्रोसीजर, एक आदमी हॉस्पिटल आता है, उसको डॉक्टर्स चेकअप करके डेट बता देते हैं, उसके दिन बाकी मेडिकल टेस्ट भी, क्योंकि वाइटल्स उसके नहीं, डेड बॉडी की मैं बात कर रही हूं, डेड बॉडी नहीं, डेड बॉडी को घर नहीं लाना, डेड बॉडी उसको घर पे आप, उसको घर पे हमारी टीम जाके एम्बुलेंस में जाके ला सकती है। हमारे पास वेयर विदॉल है, रिसोर्सेज हैं, हमारी टीम ट्रेंड है, और हमारे पास बैंक है, बैंक में वो फ्रीजर वगैरह ये है जिसमें महफूज किया जा सकता है। आप, मैं ये बताना चाहता था यहाँ पर एक और भी आपके लिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि पूरी दुनिया में, और ये मैं नहीं कह रहा, मुझे वो फैक्ट्री जिन्होंने ये मशीन बनाते हैं उनका इंजीनियर बता के गया है कि जो मशीन है ये जिससे हम यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जहाँ ये कैपेबिलिटी है, वो पाकिस्तान है, ये मशीन यूज़ करने की। जी, ये जो मशीन हम यूज़ करते हैं उसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। कॉर्निया जिसका मैं कहता हूँ उसके 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है। अगर मेरी कॉर्निया ख़राब है, कोई डिजीज्ड है, तो ज़रूरी नहीं कि मेरे 5 लेयर्स ख़राब हों। अच्छा, एक लेयर ख़राब हो सकती है, 2 ख़राब हो सकती है, एल्सवेयर और बाकी जगह पर वो पूरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। हमारे इस मशीन की वजह से आप लेयर्स को हम लेयर्स को भी ट्रांसप्लांट। तो दूसरी तरफ जो जिसको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है उसकी भी क्या किसी 1-2 लेयर का प्रॉब्लम होगा, तो वो लेयर रिप्लेसमेंट उसको अगर 1-2, अभी तो अगर मेरी एक लेयर ख़राब है तो पूरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट होगा, अगर ये मशीन और ये डॉक्टर्स ना, वी हैव वंडरफुल, जो हमारे डॉक्टर्स हैं। ये मशीन पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा रही है? जी, इंपोर्ट की है, हमने इंपोर्ट की है, और 2 साल पहले जब डॉलर का रेट कम था तो ये 20 करोड़ रुपए की आई थी, आज 60 करोड़ रुपए की। अल्लाह अकबर। लेकिन ये भी मैं एक चीज़ पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे पास कोई फंड्स नहीं है, ये लोगों के फंड्स हैं, लोग हमें डोनेट करते हैं। अच्छा सर, आप डेफिनेटली काफ़ी अरसे से इस चीज़ को देख रहे हैं, पाकिस्तान की साइकी को भी समझ रहे हैं। सो व्हाट डू यू रियली थिंक कि हमें क्या करने की ज़रूरत है आगाही के लिए कि लोग इस पर माइल हो जाएं कि अगर कोई अपनी विल से ये चीज़ लिख देता है, अपनी वसीयत कर देता है कि मेरी आंखें दे दी जाएं, तो फिर उसकी फैमिली इस चीज़ के आरे ना है? जी, उसके लिए ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, दिस इज़ एक बहुत ही अच्छा ये मीडिया है टू टेल पीपल कि देखो, इसमें मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो हेड कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन को, मैं बता रहा हूँ कि लाश की, डेड बॉडी की बिल्कुल बेहरमती नहीं है इसमें, और कोई किसी किस्म का डिसफिगर नहीं होती बॉडी,
یہ نہیں کہ بھئی اگر ایسے نکال دیا تو اگر سکار پڑ گیا ویسے ہی رہتا ہے. دیکھنے والا جس نے نہیں دیکھا کہ نکال لی گئی ہے کارنیا اس کو نہیں سمجھ آئے گی. ان اینی کیس آئیز آر کلوزڈ آفٹر دی باڈی از پریپیئرڈ فار فیونرل. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تو لوگوں کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ, دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ یہ انسان جو فوت ہو گیا ہے یہ مرنے کے بعد بھی ایک نیکی کما رہا ہے, بہت بڑی نیکی لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک فیلنگ ہونی چاہیے. اور احمد خان صاحب جو باقی آرگنز میچ کیے جاتے ہیں ٹرانسپلانٹ سے پہلے, کیا کارنیا کے لیے بھی میچنگ کرنی پڑتی ہے؟ اس کے لیے بھی میچنگ وہ پروسیس ادھر ہم کرتے ہیں. میں یہی کہہ رہا تھا نا جی کہ میں اصل میں غلط سمجھ کے وہ شروع کر دیا تھا کہ فار ایگزامپل میرا کارنیا خراب ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, اس کے بعد وہ چیک اپ کر کے اس کے سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ میچنگ پروسیس ہے. بٹ اٹ از ناٹ اے کمپلیکیٹڈ پروسیس, اٹس ویری ایزی, سمپل پروسیس ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت کیسز کی اگر ہم لوگ تعداد دیکھیں, سو بلائنڈنس کی پرابلم یا کارنیا پرابلم کتنی آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان میں, اور اس کی ریشو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بڑھتی نظر آ رہی ہے, بڑھتی نظر آ رہی ہے. ایک تو اور یہ وجہ کیا آپ کو لگتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کارنیا کا پرابلم ہے. اوکے جی. دوسری بات, جیسے جیسے یہ انفارمیشن جاتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری غذا میں پرابلم ہے. تیسری بات ہماری اپنی ان ہائیجینک لیونگ ہے. بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں, اسموکنگ کین آلسو کاز آئی ڈیزیزز. لیکن کیا تمام آئی ڈیزیزز میں بینائی کا مکمل چلے جانا ہوتا ہے؟ کیا بینائی مکمل چلے جاتی ہے تبھی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے یا نظر کی کمزوری میں بھی ہوتا ہے؟ جو دیکھیں جو سب سے بڑی وجہ ہے نا بلائنڈنس کی دنیا پوری میں اور پاکستان میں بھی, وہ ہے کیٹریکٹ, جسے سفید موتیا کہتے ہیں. جی بالکل. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سفید موتیا بہت ہی سمپل پروسیجر ہے. 15 منٹ میں وہ اس کا پروسیجر ختم ہو جاتا ہے. لیکن لوگ اس میں ڈیلے کرتے ہیں, اس میں ان نیسیسریلی ڈیلے کرتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا بہترین لینز ہم استعمال کرتے ہیں اور ایک پیسہ نہیں چارج کرتے, اور ایک کوشچن نہیں ہم پوچھتے کہ آپ کیوں آئے ہو, آپ کے پاس مینز ہیں نہیں ہیں, اور ہم اس کو ڈگنیٹی کے ساتھ, اس کو رسپیکٹ اور لو کے ساتھ وی گیو. رینر کا لینز ہے, میں ابھی آج اگر آپ لینے جائیں 15,000 روپے کا یہ لینز ہے, صرف لینز جو ریپلیس ہوتا ہے, بٹ وی ڈونٹ چارج اینی تھنگ. ونڈرفل سر, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک بات میں اور آپ سے کہوں گا آپ کے پروگرام میں, میں چونکہ آ گیا ہوں, یہ آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ود یو کہ ایک اور جو لوگوں کو نہیں معلوم, اور آپ کائنڈلی بتائیے لوگوں کو کہ آئی کینسر بھی ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ صرف الشفا آئی ٹرسٹ میں ہے, اور وہ ٹریٹمنٹ بھی فری ہے. پچھلے سال کا ہمارا جو رزلٹ ہے 92.5% وہ ہے ریکوری, جو لوگ بچ گئے. اور اس انفارچونیٹلی یہ جو انفارچونیٹلی آئی کینسر بھی بہت سارا کامن ہے بچوں میں. وی گیٹ اباؤٹ 10 چلڈرن اور 1 ایڈلٹ جو کہ ہر مہینے جو کہ آئی کینسر سے سفر کرتے ہیں, اور ان کا بھی ٹریٹمنٹ ہم فری کرتے ہیں. آپ کبھی تشریف لائیں ہمارے پاس, دیکھیں ورلڈ کلاس فیسلٹی. ہم نے پچھلے سال 1100 ایک سال میں فرام 1 جنوری 22 ٹو 31 دسمبر 22 1100 ہم نے سیشن کیے ہیں کیمو تھراپی کے آئی کے, اور دے ور آل فری, ایبسولوٹلی فری. بہت شکریہ سر, اور نو ڈاؤٹ جس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک منفرد کام کر رہے ہیں, اور اللہ پاک آپ لوگوں کا اس کا مزید ساتھ دے. اور ہماری تو تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس چیز میں بالکل حصہ بن سکتے ہیں. جب دنیا سے آپ چلے گئے تو آپ کو کیا پرابلم ہونی ہے اس سے, اور وہ تمام لوگ جو آلریڈی اس چیز کی ول کر چکے ہیں ان کے خاندان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو روکے نہ, لوگوں کا ساتھ دیں. یقینی طور پر سر آپ بھی اس کار خیر میں ساتھ ہوں گے, اور ہمیں بھی یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس میں آگے بڑھ کر حصہ لیں, اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے. آمین. نیوز بریک کی طرف ہم لوگ نے بڑھنا ہے. جب واپس آئیں گے تو یہی بات جو ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, رمضان مبارک میں بھی جس چیز کا ہمیں درس ملتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے کوئی بھی اگر آپ کام کرتے ہیں نا,
تو صرف اور صرف ڈر رکھنا بھی اللہ کا چاہیے، اور یہ اللہ پر توکل اور ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے کہ آپ کو اس قسم کا کوئی بھی آپ سٹیپ لیتے ہیں اور یہ سوچ کے لیتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر بھی شاید یہ آنکھیں کسی کی مدد کریں گی، تو یہ صدقہ جاریہ، اور ہمیشہ جب تک وہ شخص زندہ رہے گا آپ کی آنکھوں سے دیکھتا رہے گا، وہ آپ کی آنکھوں سے اگر قرآن دیکھے گا اور اس طریقے سے کچھ بھی چیزیں دیکھے گا تو ہمیشہ وہ زندگی برقرار رہے گی۔ تو نیوز بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے صبح پاکستان کے ساتھ رہیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ درے زہرا پر، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں۔ محروم کرم اس کو، محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر، محروم کرم
اس کو رکھیے ناصر محشر کہ جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے جہانزیب عباس صاحب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے وہ بھی نہایت اہم ہے۔ ہم انسانوں پر بڑے آرام سے بھروسہ کر لیتے ہیں نجم، کسی بھی انسان پر جس کو ہم 2 دن سے نہ جانتے ہوں، لیکن اصل میں بھروسہ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو کسی برائی میں گرنے دے سکتا ہے، کسی نقصان پہنچنے کا اندیشہ اس انسان کو ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اور بلا شبہ جو بھروسہ نہ کریں، جو ایمان نہ لائیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو اپنی مخلوق سے محبت یہ وصف خداوندی ہے، یہ ہم انسان نہیں کر سکتے۔ ہم توقعات رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ذات بغیر توقعات کے بھی محبت کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی۔ جب ہم توکل علی اللہ کی بات کرتے ہیں، ہمارے توکل کے درجات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم توکل کے کس درجے پہ ہیں؟ ہم کس حد تک بھروسہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان احکامات کو پورا کر رہے ہیں جو ہمیں کہے گئے، جو ہمیں احکامات دیے گئے؟ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے لیولز کیا ہیں؟ ہم سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بھی ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز پہ ہوتے ہیں، وہ کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں تو ہم ایگزام پاس کر پاتے ہیں۔ یہاں پہ کرائٹیریا کیا ہے اور ہم کس حد تک میٹ کر رہے ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں۔ بالکل جی، اور قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، ہر چیز کا حل ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، اور قرآن کریم میں بارہا اس چیز کی ہدایت دی گئی۔ سب سے پہلے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ بے شک جس کا مفہوم ہے کہ اپنا بھروسہ اور اپنا ٹرسٹ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہی جوڑیں، اور بے شک وہی بہتر وکیل ہے اور وہی تمام معاملات کو سنبھال سکتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ میں سورہ یوسف میں خاص طور پر جب حضرت یوسف کا واقعہ بھی ہمارے سامنے کھلتا ہے تو سورہ یوسف کی آیت ہے ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے فیصلے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ چھوڑ دو، اور میں نے بھی اپنا بھروسہ اسی خدا پر رکھا ہے جو بھروسے کے لائق ہے، اور سبھی اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ سورہ آل عمران میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جس کا بہت ہی پیارا مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنا معاملہ اس کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے سورۃ التوبہ میں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جس کا یہ مفہوم ہے کہ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور دوبارہ نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا میری کفایت کرتا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی بھروسے کے لائق ہے۔ تو یہ توکل علی اللہ، ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کے درجات جس طریقے سے سلمان نے بات کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا دیکھنے میں ملتا ہے؟ اگر ہم لوگ بہترین مشورہ اہل بیت اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اس سے ہمیں کس طریقے سے توکل اللہ، اللہ کا ڈر اور پھر ایک متقی انسان بننے تک کا سفر، یہ تمام چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے جو گلدستہ موجود ہے مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب اور جناب مذہبی اسکالر ڈاکٹر حافظ محسن ضیاء قاضی صاحب۔ السلام علیکم حضرت، بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا وقت نکالنے کے لیے۔ حضرت میں آپ سے آغاز کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا بیسک مفہوم جو ہے وہ عام الفاظ میں سمجھائے گا تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے کہ توکل اللہ، اللہ کا ڈر رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے آغاز میں خود ہی قرآنی آیات کی روشنی میں ایک بڑی اچھی تمہید عطا فرمائی ہے اور ایک مفہوم کو واضح کیا کہ جو توکل ہے وہ
ٹرسٹ، اعتماد، بھروسہ. ظاہری بات ہے کہ جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے اور علم نفسیات ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا یہ جو ہے اس میں ہم ایک ایسے سوشل کنٹریکٹ میں ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی انسان بھی کسی دوسرے کے سہارے کے بغیر مکمل طور پہ زندگی نہیں گزار سکتا. انسان کو کسی سہارے کی، کسی آسرے کی ضرورت پڑتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں، جسے آپ آسرا بنا رہے ہیں، وہ کیا وہ ٹرسٹ وردی ہے یا نہیں ہے، کس حد تک وہ آپ کا آسرا بن سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایسی بے ساکھی آپ بنا لیں کہ جو 2-4 قدم چلنے کے بعد ہی ٹوٹ جائے اور پھر آپ روتے رہیں اور غم کرتے رہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس غم سے نکالنے کے لیے فرمایا، جیسے آپ نے پڑھا کہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا، تو وَقَفَا بِاللَّهِ شَفِيعًا. یہ ساری آیات ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنا وکیل بناؤ. یہ آج دنیا میں بھی ہم وکیل بنا رہے ہوتے ہیں، اور وکیل اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ہمارے بیاف پہ ہمارے کام کرے گا. تو فرمایا کہ تم جن کو وکیل بنا رہے ہو یہ اس طرح تمہارا کام نہیں کر سکیں گے، تم مجھے وکیل بناؤ، تمہارے سارے کام میں آسان کر دوں گا. تو اللہ رب العزت نے یہ بات اپنے بندوں کو کہہ کے ہمارے لیے زندگی کو کتنا آسان بنا دیا کہ اگر تم یقین سے اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھو، اس پہ آسرا رکھو، اسے وکیل بناؤ، تو وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے. ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم اس زندہ ذات پہ توکل کرو جسے موت نہیں آنی، جس کو نیند نہیں آتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، وہ طاقت بھی رکھتا ہے، قوت بھی رکھتا ہے، ہر کام کرنے پہ قادر بھی ہے، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں جس ذات کے اندر ہو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ہم جو ہے وہ بھروسہ ایسے لوگوں پہ کرتے ہیں اور ایسے سہاروں کو سہارا سمجھ رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں کسی بھی موقع پہ جن کو خود کسی سہارے کی ضرورت ہو. بالکل. اب دیکھیں ماں باپ بھی سہارا ہیں، بھائی بھی سہارا ہیں، دوست بھی سہارا ہیں، سارے ہیں، لیکن یہ سارے آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑتے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کسی وقت بندے کو چھوڑتا نہیں ہے، جو اس پہ بھروسہ کرنے والا بے شک. اور اسی میں ذکر ہوا حافظ صاحب، میں چاہوں گی آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا. تو یہ تو ہمیں ایک صاف میسج ملتا ہے کہ آپ اپنے سگے رشتوں پہ بھی بھروسہ نہ کریں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے. تو جب ہم توکل کے کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں، احکامات کیا ہیں، توکل کے اصل مفہوم کب ادا ہوتا ہے، کب اس کے معنی پورے ہوتے ہیں، ہماری شخصیت میں ایسی کیا باتیں موجود ہوں؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پوری ٹیم کا اس بڑے خوبصورت موضوع کا انتخاب کرنے پر شکر گزار ہوں اور آپ نے مجھے مدعو کیا. توکل کے جو احکامات ہیں یہ فرض عین ہے ہر انسان پر، یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. اور اس کی کیفیات میں آپ جائیں تو توکل اسباب کے ساتھ ہے، تدابیر بھی کریں اور اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ پہ توکل وہ کریں. اسباب کیا ہو سکتے؟ اسباب یہ کوئی بھی، آپ کسی بھی معاملے میں، آپ کا معاشرتی ہو، سیاسی ہو، یا آپ کا معاشی ہو، سماجی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں آپ اسباب اختیار کریں. جیسے بندہ بیمار ہے تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا، اسباب اختیار کرنا، تدابیر کا اختیار کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل، اعتماد، بھروسہ. جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اعتماد، کامل یقین، بھروسہ اللہ پر. اور اسباب کو ترک کر کے اور تدابیر کو، عمل، کوشش کو ترک کر کے توکل کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اس کے احکام میں یہ ضروری ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں. آپ دیکھیں جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اونٹ کو باندھنا ہے، تو کیا میں اس کو باندھ کر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو باندھو اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو. یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں. تو پہلی چیز جو اس کے احکام میں ہے وہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ اسباب اگر کمزور بھی ہوں انہیں اختیار کرنا لازمی ہے. ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ جی یہاں سے ہمیں کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ پر جس طرح توکل کی تعریف میں امام غزالی فرماتے ہیں، پہلے اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ توکل کے فوائد کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کس قدر قدرت کاملہ کا، تصرف کاملہ کا وہ مالک ہے. جب یہ علم ہوگا تو پھر انسان
کمزور سہاروں پر بھی توکل کرے گا. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری قوم کے لیے یہ 12 قبائل ہیں تو 12 چشمے جاری ہوں, تو اگر اللہ تعالیٰ تو قادر و قدیر ہے تو وہ ویسے ہی چشمہ جاری فرما دیتا, لیکن اللہ نے فرمایا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنٌ, وہ عصا مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہوئے. تو یہ ہے کہ دوسری چیز احکام میں یہ ہے کہ اسباب کمزور بھی ہوں تو اختیار کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اپنی قابلیت پر اپنے اسباب پر اعتماد نہ کریں, بلکہ اعتماد اللہ کی ذات پر کریں. جیسے ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں آپ کو دھکیلا گیا تو آپ سے کہا ملائکہ نے بھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہ جو عطاب ہے یہ ان پر ڈال دیں, تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب پر یقین ہے اور اعتماد ہے. تو وہ توکل کی وہ معراج پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ فائز تھے کہ پھر اللہ نے خود آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. تو اقبال نے اسی لیے کہا نا آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. تو اس لیے توکل کی ہمیں یہ کیفیات, یہ یقین اور علم جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب عام زندگی میں ہم اتنی بہرہ روی کا شکار ہیں, یہ توکل کی 3 بے شمار مثالیں, لیکن 3 اعلیٰ مثالیں جو ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے. حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا, حضرت یوسف کا ذکر ہوا, حضرت یونس کا ذکر, مچھلی کے پیٹ میں بھی آیت کریمہ, اور پھر جس طریقے سے وہ, اور پھر حضرت نوح کا بھی اگر ہم لوگ دیکھیں کہ کشتی اور جس طریقے سے. لیکن آج کا ایک عام شخص جو ہے وہ کیا پریکٹس میں جائے, کس طریقے سے توکل اللہ کی طرف جائے کہ اس کا بھروسہ اور ایمان صرف اور صرف خدا کی ذات پر؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اس سلسلے میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ عرض کروں کہ آپ نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا, کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے اور توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے, کہ وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. تو اس میں علماء نے اس کی انٹرپریٹیشن اور تشریح میں یہ لکھا ہے کہ نکلتے وہ ضرور ہیں, وہ گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے کہ ہمارا رزق اسی میں آ جائے گا, تو نکلنا ضروری ہے تلاش رزق میں, کوشش کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ جمع نہیں کرتے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. تو جمع کرنا اور پھر اپنے اس جمع شدہ اندوختہ پہ بھروسہ کرنا یہ درست نہیں ہے. آپ نکلیں, آپ کوشش کریں اور اس کوشش کا انجام اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیں, تو یہ توکل کے آداب میں سے ہے. اب یہاں میں عرض کروں 3 جیسے آپ نے باتیں کی, 3 توکل کو مضبوط کرنے کے ذرائع قرآن نے ذکر کیے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ قرآن کا ڈیپ سٹڈی اور بڑا گہرا مطالعہ انسان کرے, سمجھ کر کرے. تو اس میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اپنے بندوں کی مثالیں بیان کی ہیں کہ جن کو اسباب کے ذریعے نوازا. مثلا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, کہ تم زمین کے راستوں پر چلو اور کوشش کر کے رزق لو, یہ اسباب کے ساتھ ہے. دوسرا جن کو بغیر اسباب کے رزق دیا, مثلا حضرت مریم ہے تو اولاد بھی رزق ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسباب موجود نہیں ہے, تو فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین, کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے, وہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ نے واقعہ سنا. تو وہ تیسرا یہ ہے کہ اسباب کے برعکس بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, آگ تو جلاتی ہے لیکن بھروسہ ان کا اللہ پہ تھا, تو پھر کیا ہوا کہ قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ اے آگ تو گلزار بن جا, تو آگ ٹھنڈی ہو گئی, گلستان بن گئی. تو جس کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے اسے پھر آگ بھی نہیں جلا سکتی, اسے کوئی تکلیف نہیں آ سکتی. تو پہلا یہ. دوسرا علماء نے اور احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ توکل مضبوط ہونے کے لیے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ اگر جو بندہ صبح یہ پڑھ لیتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یہ دعا سکھائی گئی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور میں اسی پہ توکل کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو فرمایا جو صبح یہ کلمات کہہ لیتا ہے سارا دن اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی اور حفاظت فرماتا ہے. تیسرا یہ فرمایا کہ آپ اپنی زندگی میں عملی توکل کو شامل کریں. مثلا جب آپ گھر سے نکلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے صرف اتنا کہہ دیں بسم اللہ و توکلت علی اللہ. آپ کوئی کام کرنے لگیں
آپ کہیں بسم اللہ و توکلت علی اللہ، تو اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو کہتا ہے ہدیتا و وقیتا و کفیتا، کہ تو نے یہ جملے یقین سے کہے ہیں، تجھے ہدایت دے دی گئی، تیرا رب تیرے لیے کافی ہو گیا اور تیرے سارے کام کر دیے گئے، ڈن ہو گئے۔ تو اس یقین کے ساتھ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ ہماری کنیکٹیویٹی ہمارے اللہ کے ساتھ ہے، تار جڑی ہوئی ہے اور ہمیں یقین ہے اپنے اللہ پہ، تو قدم قدم پہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ وہ 3 طریقے ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کو ہمیں اپنے استعمال میں لانا چاہیے۔ ٹھیک، حافظ صاحب کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں جب انسان ظاہر ہے گناہ گار ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک مزدور اگر مزدوری کے لیے نکلتا ہے، وہ دن بھر تلاش تو کرتا ہے، تگ و دو تو کرتا ہے، یعنی وہ اسباب اپنا رہا ہے، لیکن اسے کام نہیں ملتا، وہیں پہ ایمان ڈگمگانا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے کیا احکامات ہیں قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے؟ جی آپ دیکھیں تو توکل اور قناعت کا یہ ہم پلہ ہیں، ان کے آپس میں بڑی تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، کہ توکل یہ ہے کہ انسان کوشش کرے اور اللہ پہ اعتماد کرے۔ جس طرح علامہ جرجانی نے کہا نا کہ توکل یہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس پر اس کا کامل یقین ہو، اور جو بندے کے پاس معاملات ہوں اس سے وہ مایوس ہو۔ توکل کی یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو اس وقت بندہ پھر اللہ سے جب رجوع کرتا ہے تو جو عطا ہوتا ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے، اس پہ وہ صابر و شاکر ہوتا ہے۔ جب وہ قناعت نہیں کرتا تو وہ پھر توکل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ 3 چیزوں سے بچیں، طمع، منع اور جمع۔ طمع یہ ہے کہ آپ لالچ نہ کریں، جو ضرورت ہے، جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں ان کی خواہش کرنا، آرزو کرنا، دعا کرنا، تگ و دو کرنا، وہ تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آپ لالچ نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اسباب اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے نوازتا ہے، کسی کے ذریعے کوئی وہ سبب بنتا ہے تو آپ اس کو رد نہ کریں، کوئی دیتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو فراوانی دیتا ہے رزق کی یا اس نعمت کی جس کے لیے آپ نے کوشش کی ہے، وہ حصول نعمت کے بعد آپ پھر اس کو جمع نہ کریں۔ جب یہ 3 چیزیں آتی ہیں تو توکل جامع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ قناعت جب آتی ہے تو پھر وہ ہے کہ اللہ نے اگر دنیا میں توڑا دیا یا اللہ تعالیٰ کا امر کچھ اور تھا، اللہ کی حکمت پر وہ راضی ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے انعام سے نوازتا ہے۔ حافظ صاحب ایک سب کوسچن اگر میں اس میں ایڈ کر دوں کہ کیا قناعت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اندر جستجو ختم ہو جائے، آپ مانگنا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ سے؟ قناعت کا یہ مقصد ہے اللہ نے جو عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جائے، قانع ہو جائے، شکر گزار ہو جائے، جتنا بھی اللہ اسے دے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہاں میں ایک چیز آپ کے ساتھ یہ ایڈ کرنا چلوں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ توکل میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ بنیادی چیز تربیت ہے۔ والدین اگر بچوں کو یہ چیز سکھا دینا، جیسے ہماری والدہ مرحومہ مغفورہ، وہ بچپن سے ہی ہمیں یہ کہا کرتی تھی کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس پہ نظر رکھیں، دوسرے کے پاس جو ہے اس پہ نظر نہ رکھیں۔ معاشرتی اس وقت جو استحصال ہے اس حوالے سے توکل کا نہ ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ خود بھی ہوس اور ہرس کا شکار ہوتے ہیں، پھر آگے بچوں میں بھی وہ توکل کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا بندہ جب مزدور بنے یا ڈاکٹر بنے یا بڑا آدمی بنے، وہ کسی بھی سٹیج پر ہو، اس کے معاملات جب اللہ سے ہوں، توکل تبھی ہوگا کہ جب اس کی تربیت میں یہ امور شامل ہوں گے، یہ چیز اسے سکھائی گئی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، بہت خوبصورت انداز پہ حافظ صاحب آپ نے اس کا ذکر کر دیا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو حافظ صاحب نے اپنے پہلے سوال کے دوران کہا تھا کہ جب تک ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ توکل اللہ کے فوائد کیا ہیں، تب تک ہم اس کے اوپر کس طریقے سے ایک عام آدمی جو ہے وہ بھروسہ کرے گا، کیونکہ ہمیں تو فوائد کی بھی لالچ ہوتی ہے یہ۔ بالکل، تو فوائد کیا پھر حاصل ہوں؟ جی اس کے بہت فوائد ہیں انسان کی زندگی میں۔ بنیادی طور پہ چلیں 3 ہی فائدے اگر بنیادی ذکر کر لیے جائیں تو اس میں پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس کا جو حال ہے، اس کا جو پریزنٹ ہے، اس کے اندر اس کی روح کو تقویت عطا فرماتا ہے، اسپرچول ایک اس کو طاقت ملتی ہے، توانائی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، غزوہ احد جب ہوا تو اس میں
آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ فتح شکست میں بدلنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ خالد بن ولید جو ہیں ابھی تک وہ تھے، اسلام نہیں لائے تھے، تو وہ دشمنوں کو پہاڑی کے اس سے پھیر کے پھر لے آئے، دوبارہ حملہ کر دیا، تو فتح شکست میں بدلنا شروع ہو گئی۔ 70 صحابہ جلیل القدر، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جان حضرت سیدنا حمزہ، امیر حمزہ جنہیں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شہادت ہوئی، دیگر لوگوں کی۔ تو ایک دفعہ جو ایک اسپرچولی اور اندر سے مسلمانوں کو بڑا دھچکا لگا، لیکن پھر جب واپس آنے لگے اور انہوں نے بہت سے شہیدوں کے ان کے پاس جسد خاکی وہ اٹھائے ہوئے تھے، تو کہا گیا کہ پیچھے سے پھر انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو ایک دفعہ جب اتنی شدید ان کے اوپر وہ پریشر آیا، پھر بھی انہوں نے بھروسہ کیا، تو قرآن نے ان کے بھروسے کو بیان کیا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ اب تو وہ پھر جمع ہو کے آ رہے ہیں، اب تو تم ان سے ڈر جاؤ، انہوں نے ڈرنے کے بجائے فوراً کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ ہم اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہی ہمارا کارساز مددگار ہے، ہم ان لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اتنی سخت خطرے اور آزمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرما دی، مدد نازل ہو گئی، دشمن بھاگ گیا اور ایک آندھی طوفان آیا، دشمن کو لے کے چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین عطا فرما دی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ روحانی تقویت ملتی، دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے ماضی کے اندر بھی جو کوئی نقصان ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ پچھلے ماضی کے نقصان جو ہیں وہ بھی پاسٹ کے وہ بھی پورے کر دیتا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا کہ میں مصر میں پڑھتا تھا، جامعہ الازہر میں، الازہر یونیورسٹی میں، تو وہاں مجھے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ الیگزینڈریا جو مصر کا ایک شہر ہے، وہاں ایک بزنس مین تھا، تو اس کی جو بڑا امیر کبیر آدمی تھا، اس کی وائف کو زبان کا کینسر آ گیا، تو بڑا یعنی اب علاج مصر میں تو تھا نہیں، فلائٹ پکڑی، فرانس پہنچ گئے، فرانس کے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ہم نے اس کو سرجری نہ کی اس وقت اور آپریٹ نہ کیا تو یہ پورے جسم میں سرایت کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو آپریٹ کریں گے تو دوبارہ آپ کی بیوی بول نہیں سکے، گفتگو نہیں کر۔ تو انہوں نے کہا 2 ہفتے آپ کے پاس ہیں، پھر ان کی آپریشن ہوگا۔ تو اس 2 ہفتے میں وہ جو اس کی وائف تھی، اس کو یہ کسی نے سمجھایا کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے، وہ بار بار ایک ہی جملہ کہتی کہ اجبر بخاطری توکلت علیک یا رب، یا اللہ میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، میری مدد فرما دے۔ وہ اسی چیز کو دہراتی رہی، اور پھر اس نے موبائل کے اندر 10 سپارے قرآن حکیم کے اپنی زبان میں ریکارڈ کر دیے آپریشن سے پہلے کہ شاید میں بعد میں بول نہ سکوں، تو مجھے یہ تو ہوگا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور مجھے اس سے تقویت ملے گی۔ پھر اس کا آپریشن ہوا، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسے کی وجہ سے 30-40 دن تو وہ بات نہ کر سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ آواز بھی اسے پھر واپس لوٹا دی۔ تو وہ ماضی کے جتنے انسان کے مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی اللہ دور فرما دیتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مستقبل جو ہے اسے بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ جو لوگوں کو مستقبل کا اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، تو یہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے ماضی کے سارے دکھ بھلا دیتا ہے، مستقبل کے اندیشے اور خوف بھی ان کے ختم کر دیتا ہے، انہیں کوئی خوف نہیں رہتا، ان کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی اس توکل اپنے کریم ذات پہ ہوتے ہے۔ تو یہ ماضی، حال اور مستقبل جب تینوں سیکیور ہو جائیں تو بندے کو اور کیا چاہیے، یہ توکل کے ذریعے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب ایک بڑی اچھی بات ابھی انہوں نے نعیم صاحب نے کی، تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جب ہم اپنے آنے والے کل کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، اور ہم انسان ہیں عادتاً ہم 1-1 سال کی چیزیں پلان بھی کر لیتے ہیں، 10-10 سال کے پلانز کرتے ہیں، چیزیں ذخیرہ کر لیتے ہیں، کھانے پینے کا سامان، کپڑے، جوتے، بہت ساز و سامان، اور پل کی خبر نہیں ہوتی ہمیں۔ ایک واقعہ ہمیں اسلامی تاریخ سے ملتا ہے کہ ایک خاتون کے شوہر وہ کھانا ذخیرہ کرنے کا جو واقعہ ہے، تو خاتون سے کہا گیا کہ یہ پھر توکل کیسے ہوا، اگر آپ نے کل کا کھانا بھی سٹور کر لیا، آپ نے اللہ پہ بھروسہ ہی نہ کیا، تو آنے والے کل کے لیے ہماری پلاننگز، کیا توکل کے احکامات پورے نہیں ہوتے اگر ہم یہ پلاننگز کر لیتے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک تو ہمارے جو معاصر کنٹمپریری جو سچویشن ہے کہ ہم جس طرح تنخواہ لیتے ہیں، مہینے کا راشن لاتے ہیں، یہ چیز جو ہے توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ توکل کے خلاف ہے کہ میں اگلے 10 سال کی پلاننگ کروں، اگلے 20 سال کی پلاننگ کروں اپنے بچوں کے مستقبل میں، حالانکہ بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں ان کے لیے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے اوپر جو فرض کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ ان کی تعلیم کا اہتمام کریں، قرآن و حکمت کی تعلیم دیں،
اور ان کی تربیت کریں. تو ہم مال و اسباب جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں, یہ توکل کے خلاف ہے. تو اس لیے جو ہماری ایک معمول ہے, جس طرح ہم مطلب کمیٹی ڈالتے ہیں, کوئی ہمارا پروگرام ہوتا ہے, کوئی ارادہ ہوتا ہے, ہم اپنے تئیں کوئی کوشش کرتے ہیں, اس حد تک محدود رہنا وہ توکل کے خلاف نہیں ہے. لیکن سال ہر سال کی آگے پلاننگ اپنی یا بچوں کی مستقبل کی فکر کرنا وہ توکل کے منافی ہے. جس طرح بھی آپ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے, توکل کے پھر ثمرات کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم ان چیزوں کا خود اہتمام نہیں کرتے, اسباب اختیار کر کے باقی بھروسہ اور توکل اللہ پہ کرتے ہیں, تو پھر وہ تمہید میں بھی آپ نے یہ کہا تھا نا, اللہ رب العزت پھر اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو اس پہ توکل کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین. پھر یہ ہے کہ جب وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر وہ محتاج نہیں رہتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اسے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. حضرت سلیمان خواص رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ اسے اپنے غیر سے غنی کر دیتا ہے. یعنی وہ اللہ کے غیر کا محتاج نہیں ہوتا, بلکہ وہ فرماتے ہیں پھر امیر ہو یا غریب, یہ توکل کرنے والے کے پھر وہ محتاج ہوتے ہیں. تو یہ توکل کا انعام ہے. اور پھر یہ دنیا کا انعام ہے کہ اس کا, جس طرح حضرت فرما رہے تھے, کہ اسے سیٹسفیکشن ہوتی ہے, وہ قلبی ذہنی اعتبار سے وہ مطمئن ہوتا ہے, سکون میں ہوتا ہے. اسی طرح پھر آخرت کا انعام ہے. یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے 70,000 افراد بے حساب جنت میں جائیں گے. یعنی میدان عدل ہوگا, وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اور ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں اللہ پر توکل کرنے والے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ اللہ کا انعام ہے. اور پھر یہ ہماری پلاننگ جو ہے, یہ جو کل تک کی ہے یا جو ضروری ہے, یا جس طرح میں نے آپ کو اوائل میں بتایا کہ ماہانہ جو ہم کرتے ہیں وہ درست ہے. لیکن اس سے آگے جب ہم لالچ میں پڑ جاتے ہیں, طمع اور ہرس میں چلے جاتے ہیں, ہوس بڑھتی رہتی ہے, تو وہ پھر جو ہے غیر ضروری خواہشات اور پھر ہوس وہ انسان کو توکل سے خالی کر نجات جو ہے وہ نہیں ملتی اس سے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اللہ سے ڈر رکھنا, اللہ کا ڈر رکھنا کسی بھی معاملے میں, اور اللہ پر بھروسہ رکھنا, یہ فرق ذرا واضح کر دیں اس چیز میں. ہاں جی بالکل, یہ ایک بڑا دقیق اس میں فرق ہے. ڈرنا تو یہ ہے کہ وہ جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ جس کو صرف اللہ کا ڈر ہو تو پھر وہ طاقتور بن جاتا ہے, یعنی پھر وہ اسے کسی اور کا ڈر نہیں رہتا. اور مطلب جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اسے ہر دروازے پہ جا کے جھکنا نہیں پڑتا. لیکن یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے, اس کو ڈر کو خشیت کہا گیا عربی زبان کے اندر. اور توکل یہ ہے کہ اپنے تمام امور جو ہم سر انجام دیتے ہیں, دنیا کے جو کام کرتے ہیں, جو زندگی گزارتے ہیں, اس کے اندر ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. تو ایک دقیق اس میں فرق ہے. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے بزرگ ہمیں ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک ہمارے ہاں ہم زبان سے کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے توکل کیا, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک یہ اندر توکل عمل میں شامل نہ ہو تو پھر تو زبان کا دعویٰ ہی رہتا ہے نا. تو وہ ایک علامہ صاحب تھے مسجد کے اندر, انہوں نے بیان کیا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر وہ بے شک دریا بھی پار کر جائے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے. تو وہ ایک دیہاتی آدمی تھا, اس نے تو دل سے بات سمجھی نا اور یقین کر لیا, تو وہ ندی پار کر کے جاتا تھا. تو وہ ہر روز کلمہ طیبہ پڑھ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے پار کر جاتا. تو ایک دن خود جن علامہ صاحب نے بیان کیا تھا ان کو ندی پار کرنا پڑ گئی. تو وہ کہا یہ کیسے پار کریں گے, کشتی تو نہیں. کہا آپ کو کشتی کی کیا ضرورت, میں نے تو آپ سے سنی تھی وہ وظیفہ, میں تو روز وہ پار کر جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا, وہ اب کہنے لگے کہ اب تو اس کے سامنے عزت رکھنی پڑے گی. تو جب وہ اس ندی میں جانے لگے تو انہوں نے اسے کہا کہ یار مجھے رسی ڈال لینا, اگر میں ڈوبنے لگا تو کھینچ لینا. تو وہ پھر ان کو اچکولے آنے شروع ہو گئے, وہ ڈوبنا شروع ہو گئے, کیونکہ ان کا توکل اس رسی پہ تھا اور اس انسان پہ تھا, اللہ کی ذات پہ نہیں تھا. تو ان مثالوں کو دے کے صوفیاء کرام نے ہمارے لیے واضح کیا کہ صرف زبان سے یہ نہ کہیں کہ توکل ہے, بلکہ پھر اس کا پورا اظہار آپ کے عمل سے بھی ہونا چاہیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ 3 چیزیں عطا فرمائے. اب یہ تینوں چیزیں ہم سب کی زندگی میں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں اس کا ایکنالجمنٹ ہم نہیں کر رہے ہوتے, اعتراف نہیں. پہلی یہ کہ اس کے پاس صحت ہو, من اصبح آمنا فی سرداب, یعنی سیکیورٹی ہو, کوئی تھریٹ نہ ہو, گھر میں امن سے وہ رہ رہا ہو. دوسرا یہ ہے کہ اس کے جسم میں کوئی ڈیزیز اور بیماری نہ ہو.
اور تیسرا یہ اندہو قوت یوم ہی، کہ اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا شام تک کا موجود ہو، یعنی صحت بھی ہے، امن بھی ہے، اور ایک دن کا کھانا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے پوری دنیا جمع کر کے اس کی جھولی میں ڈال دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ اس پہ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے گا اور عطا کرے گا، اور یہ رزق بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ حافظ صاحب، توکل کے منافی امور کیا ہے؟ جی، توکل کے منافی جو امور ہیں وہ یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان جو اسباب اختیار کرتا ہے، جو اس کا ذریعہ ہوتا ہے، وسیلہ، اس پہ وہ اعتماد کرتا ہے، اللہ پہ اس کا توکل نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے، اور یہی پریکٹس ہماری لائف میں ہے کہ ہم دیکھیں نا، ہم روزمرہ معاملات میں جو لوگوں سے ہمیں کام پڑھتے ہیں، تو ہر کام اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا فرماتا ہے، ہمارے لیے راستے آسان فرماتا ہے۔ تو ہم جب لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جب ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں، کسی مسئلے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہی بندہ ہے میرا کام کرے گا، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ یہ بات جو ہے یہ توکل کے منافی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں، آپ وسائل اختیار کریں، لیکن اعتماد صرف اللہ کی ذات پہ کریں۔ تو یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم بچوں کو جب ہم اسکول کے لیے گھر سے روانہ کرتے ہیں یا چھوٹے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، تو ہم یہ کریں کہ انہیں یہ سکھائیں کہ بیٹا یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے بچیں، اور یہ مفید ہیں، ان کو اختیار کریں۔ تو یہ تربیت کر کے تو پھر اللہ پہ توکل کر کے پھر ہم انہیں بھیجیں۔ اور اسی طرح مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو ٹریفک میں جو بے صبری کا مظاہرہ ہے، یا تیز رفتاری سے گاڑی چلانا، یا ون ویلنگ کرنا، تو یہ کہنا ہے اللہ ہمیں بچائے گا، اللہ تو بچاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ اس کی تو قدرت ہے، لیکن یہ توکل کے منافی ہے کہ احتیاط نہ کرنا۔ اسی طرح یہ ہے کہ پھر اس چیز کا ادراک ہونا، جو بندہ توکل اختیار کرتا ہے اسے اس چیز کا ادراک ہو کہ میرا رب کتنا قدرت والا ہے، اس کے ساتھ پھر اس کا یقین پختہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی کیفیت اور عمل میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اس کا کامل ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ کی معصیت سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، کیونکہ یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ متوکلین جو ہیں، توکل کرنے والے لوگ ہیں، انہی کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ جب انسان معصیت میں، نافرمانی میں چلا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی توکل کے اعلیٰ اس منصب یا درجے پر فائز نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی پریکٹس میں یہ چیز لانی ہوگی کہ ہم اپنے تمام امور دینیہ ہوں یا دنیاوی ہوں، تمام امور میں توکل اللہ پہ کریں اور بھروسہ کامل اللہ پہ رکھیں، اسباب اپنی حاجت اور ضرورت کے تحت مناسب ذرائع۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ رشوت یا جو سود ہے وہ میں دیکھ کر کہوں جی کہ یہ میرا سبب ہے، وہ سبب نہیں ہے۔ حلال ذرائع سے میں اسباب اختیار کروں، توکل اللہ پہ کروں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ مجھے دے دے، جس طرح وہ حضرت نے فرمایا نا، کبھی اس کے برعکس بھی نتائج ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، جو کامل توکل والا ہوتا ہے وہ اس پہ اعتماد۔ یہ پوائنٹ اس کے اوپر جو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ ہے بھی نا کہ ایک میری چاہت ہے، ایک خدا کی چاہت ہے، ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے، لیکن اگر تو اس کی چاہت پہ یقین رکھے گا تو پھر وہ بدل دے گا اپنی چاہت کو، وہ اس میں جو تیری چاہت ہے۔ تو یہ سفر ہے اس زندگی میں، بھروسہ رکھنا اللہ پر، اور جب آپ کا کام آپ کے مطابق نہیں ہوتا اس کے بعد اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھنا ہے، اور پھر بھی یہ یقین رکھنا ہے کہ جو ہوا ہے اس میں بہتری ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، حضرت انسان کی آزمائش کا، کہ جس وقت وہ سوال کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، نتائج اس کے برعکس ہوتے ہیں، اب اس کا ایمان کا ڈگمگانے کا سلسلہ ہے۔ وہ اگر ڈگمگا جائے اور وہ پھسل جائے تو پھر اس کا نقصان ہے۔ اگر وہ قناعت کر جائے، صابر و شاکر رہے، اللہ کے اس امر پر راضی رہے، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب توکل کرنے والا اللہ پہ توکل کرتا ہے اور اللہ کی عطا پر یقین ہوتا ہے اس کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس نعمت سے اور اس خواہش سے دعا کو ضرور پورا فرماتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی وہ فوراً ہوتی ہے، کبھی مؤخر ہوتی ہے، کبھی وہ اجر عظیم کی صورت میں آخرت میں اعمال صالح میں عطا کی جاتی ہے، لیکن اس کی جزا ضرور ہے۔ اس کا کوئی بھی عمل جیسے اور کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی، توکل تو بہت بڑی جزا ہے۔
توکل تو بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، یہ تو کسی صورت میں رائگاں نہیں ہوتی۔ جیسے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ بے حساب ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، تو آپ خود اندازہ کریں کہ متوکلین کو اللہ ان سے راضی ہے، ان سے اتنا محبت کرتا ہے کہ ان کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا اور یوم حساب جو ہے وہ ان سے پوچھے گا بھی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ایسی صورتحال میں کہ اگر نتائج برعکس ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین توڑنا نہیں چاہیے، اور خود اعتمادی کے ساتھ، قناعت کے ساتھ صابر و شاکر رہیں اور ڈٹے رہیں۔ بالکل علامہ صاحب، میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی، آپ جب توکل اور بھروسے کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس کو ہر کسی کو ہم اس کے ذکر بھی کرتے ہوئے سنتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ذرا روشنی فرمائیے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بالکل، یہ جو پوری آیت پاک ہے نا، یہ بڑا ایک خوبصورت پیغام ہے اللہ رب العزت کا، ہر پیغام ہی خوبصورت ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ فرمایا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ مالک الملک ہے، ساری بادشاہیوں کا سب سے بڑا وہ بادشاہ ہے۔ اور آگے یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہودی کہتے تھے وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، تو اس تصور کی نفی کی۔ فرمایا وہ ساری بادشاہیوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا بھی فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو لے بھی لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق من تشاء بغیر حساب۔ تو یہ ساری اس کی شانیں ہیں۔ یہاں میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات پہ پورا یقین رکھنا چاہیے کہ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ذلیل و رسوا جس کو کرتا ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضور کے صحابی ہیں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے، یعنی حضرت عباس کے بیٹے تھے۔ چھوٹی عمر میں یہ اندر چلے جاتے تھے حضور کے حجرے میں، رات کو قیام کرتے، تو ایک دن یہ رات کے وقت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو سرکار نے ان کو نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا نہ سکھاؤں، اگر تم یہ دعا یاد رکھو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بے حساب عطا کرے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ دعا ہم میں سے ہر بندے کو اگر یاد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ توکل کا ایک کامل مفہوم ہے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، مانگو تو اپنے رب سے مانگو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدَّرَ اللَّهُ لَكَ، جان لو کہ اگر ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع دینے کے لیے، جب تک اللہ نے تمہارے لیے وہ نفع نہیں لکھا تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، اور اگر سارے جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان دینے کے لیے تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ نہیں لکھا۔ جب اس چیز کے اوپر کامل یقین ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انسان بڑا مضبوط، طاقتور اور ڈگنیٹی اور وقار والا بندہ بن کے سامنے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب آپ کے وقت کے لیے، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حافظ محسن ضیاء قاضی صاحب، آپ دونوں شخصیات سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، اور یہی ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیلی بتاتے رہیں اور وہ الٹیمیٹم دیتے رہیں کہ شاید 11 مہینے اس چیز کے اوپر ذکر نہیں ہونا چاہیے، ہر گھر میں بات ہونی چاہیے۔ کیا پتہ کوئی انسان بدل جائے ہماری بات سن کے۔ آج کل فیملی سسٹم بھی اس طریقے سے نہیں رہا کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے کچھ اس قسم کی باتیں کریں، کیونکہ رزق کی بہت سارے فارمز ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ سب سے افضل وہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو ایک دوسرے سے کرتے ہو اور اچھی چیز کسی کو سکھاتے ہو، تو یہ اعلیٰ رزق اللہ پاک ہمیں روز جو ہے نا وہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ مجھے، سلمہ کو، صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل، بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔